اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے مشق کا آخری حصہ رہ گیا تھا جس میں ابتدائی درس میں جو آیتیں دی گئی تھی ان آیتوں کو بغور پڑھنے اور ترجمہ کا حکم دیا گیا، لہذا ہم درس کے ابتدا کی طرف پلٹتے ہیں اور جو آیتیں دی ہیں ان آیتوں کو ایک بار بغور پڑھتے ہیں اور پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ چلیں پہلی جو آیت دی ہوئی ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ٹھیک، ترجمہ کیا ہوگا مولانا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں یا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ حلال اور پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یا کھاؤ ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق دیا ہے۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم لوگ صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ ٹھیک، اے ایمان لانے والوں، کھاؤ ہم نے جو تم کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ، ہم نے جو تم کو رزق دیا اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور تم سب اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم لوگ صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ دوسری آیت یہ بھی سورہ مبارکہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 183۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا تمہارے اوپر روزے کو، کما کتب علی الذین، اسی طریقے سے جس طریقے سے فرض کیا گیا ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید تم سب پرہیزگار بن جاؤ۔ تیسری آیت سورہ نساء کی 136 نمبر کی، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، ایمان لے آؤ تم سب اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر کہ جس کتاب کو نزل علی رسولہ، اس نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر کہ جس کو اس نے نازل کیا، من قبل، اس سے پہلے۔ ٹھیک، آیت نمبر 4 سورہ مائدہ کی 11 نمبر کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ راغب ترجمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا، تم سب یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر ہیں۔ یہ یہاں پہ ترجمہ اسے کریں گے، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی،
اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی اس کو یاد کرو. واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وعلی اللہ اور فلیتوکل المؤمنون اور صاحب مومن بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر. صاحب مومن مومن بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر. بس مومن بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر. وعلی اللہ اور اللہ پر صاحبان ایمان بھروسہ کرتے ہیں. اور اللہ پر ایمان والے بس اللہ پر ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں. آیت نمبر 5 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. کیا ہے علی حیدر؟ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے علیکم انفسکم تم اپنے نفس لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. یا علیکم انفسکم یعنی تم اپنی جانوں کی حفاظت کرو. علیکم انفسکم یعنی تم پر تمہاری جانیں. کیا مطلب یعنی تم پر لازم ہے کہ اپنی آپ کی حفاظت کرو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو. لا یضرکم نقصان نہیں پہنچائے گا من ضل جو گمراہ ہو گیا اذا اہتدیتم جب تم سب ہدایت لا یضرکم تم سب کو وہ تم سب کو نقصان نہیں پہنچائے گا. من ضل جو گمراہ ہو گیا اذا اہتدیتم تم لوگوں کے ہدایت پانے کے بعد یا جب تم لوگ ہدایت پا گئے. جب تم لوگ ہدایت پا گئے اب جو شخص گمراہ ہو گیا ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. محمد علی. اے صاحب اللہ تم سب جواب دو اللہ کو اور رسول اذا دعاکم لما یحییکم جب وہ تم سب کو لما یحییکم اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تاکہ وہ تم سب کو حیات دیں. اے ایمان لانے والوں اللہ اور رسول کا جواب دو اذا دعاکم جب وہ تم سب کو آواز دیں پکاریں لما یحییکم حیات دینے کے لیے. اسے سیدھا کر سکتے ہیں چاہے کہ لما یحییکم تاکہ وہ تم سب کو حیات دیں. آیت نمبر 7 سورہ عنکبوت کی 56 نمبر کی آیت ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. یا عبادی الذین آمنوا اے میرے وہ بندے جو ایمان لا چکے یا اے میرے ایمان لانے والوں بندوں. ان ارضی واسعۃ بے شک میری زمین وسیع ہے. فایای فاعبدون بس میری ہی تم سب عبادت کرو. فایای پس میری ہی فاعبدون تم سب عبادت کرو. 8ویں آیت ہے سورہ زمر کی 10ویں.
قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ. قل کہہ دو یا عبادی اے میرے وہ بندو آمنو جو ایمان لے آئے اتقو تم سب ڈرو تقوی اختیار کرو ربکم اپنے پروردگار کا للذین احسنوا فی هذه الدنیا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس دنیا میں نیکیاں کی حسنتن نیکی ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے نیکی ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اور اللہ کی زمین وسیع ہے. آیت نمبر 9 سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اے وہ لوگ جو ایمان لائے لا تتخذوا عدوی وعدوکم مت بناؤ تم سب میرے اور اپنے دشمن کو اولیاء دوست. اولیاء بمانے یہاں پہ اے ایمان لانے والوں تم سب میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ. 10ویں آیت سورہ صف کی دوسری آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے ایمان لانے والوں لما تقولون کیوں تم لوگ کہتے ہو ما وہ لا تفعلون جو نہیں کرتے. اے ایمان لانے والوں وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. لما تقولون کیوں تم سب کہتے ہو ما ایسی بات لا تفعلون جسے انجام نہیں دیتے. کہ آیت نمبر 8 میں عبادے دراصل میں عبادی تھا قرآن کی کتابت کی وجہ سے حذف ہوئی ہے اور آیت نمبر 10 میں لما دراصل میں لما کس لیے ہے نا یہ لما اصل میں کیا تھا لما تھا لما والا مت سمجھیے گا. چلیں فعل ماضی جمع غائب. اس سے پہلے آپ فعل ماضی واحد غائب سے آشنا ہوئے تھے. اب آپ کو فعل ماضی جمع غائب کے صیغوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے نیچے جو ماضی کے افعال دیے گئے ہیں آپ ان کو غور سے پڑھیں. قالو ان سب نے کہا، عملو ان سب نے انجام دیا، نصرو ان سب نے مدد کی، شہدو ان سب نے گواہی دی. یہ افعال جمع غائب کے ہیں اور ان سب کے آخر میں واو اور الف کا اضافہ کیا گیا ہے. کیا آپ ان کے واحد کے صیغے کا پتہ لگا سکتے ہیں؟ بالکل. آخر سے الف اور واو کو ہٹا دے تو وہی پہلا صیغہ بن جائے گا. اب برعکس اگر جمع غائب کا صیغہ بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ واحد کے آخر میں واو اور الف لگا دیں گے تو جمع ہو جائے. قال ہے قالو ہو جائے گا، سمع ہے سمعو ہو جائے گا، نصر ہے نصرو ہو جائے گا. جمع کا اگر صیغہ ہے آپ کو واحد کا پتہ لگانا ہے تو الف اور واو جو آخر میں ہے اس کو حذف کر دیں. پہلا صیغہ نصرو ہے، الف اور واو ہٹا دیں تو ہو جائے گا نصر. شہدو ہے، الف واو ہٹا دو جائے شہد. ٹھیک مانو نا. فعل ماضی جمع مذکر غائب بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہی جو ابھی بتایا اشارتاً. ٹھیک کہ صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں واو اور الف لگا لو تو صیغہ
جمع مذکر غائب ماضی کے جمع مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا. یعنی فعل ماضی جمع مذکر غائب بنانے کے لیے اس کے واحد کے صیغے یعنی شکل میں واو اور الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں آخر کا الف صرف لکھا جاتا ہے، پڑھا. یہ الف کس لیے پھر ہوتا ہے جب اس کو پڑھنا نہیں ہے، خالی لکھنا ہی ہے. جمع کے علامت ہاں کیا جمع کے علامت؟ واو نہیں ہے جمع کے علامت ہے. اوکے. واو کا ایسے کلمات بھی آپ کو مل جائیں گے کہ جن کلمات کے آخر میں واو ہے. اگر واو کے بعد الف نہ ہو، خالی واو ہو، تو پھر ملتبس ہو سکتا ہے. ایسا کلمہ جس کلمے کے آخر میں واو ہو سکتا ہے کہ مفرد ہو، لیکن واو کی وجہ سے آپ اسے جمع سمجھیں، جبکہ حقیقت میں وہ جمع نہ ہو. اسی لیے واو اور الف یہ دونوں مل کر کے جمع کی علامت سمجھے جاتے ہیں. الف کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے پہلے جو واو ہے وہ واو جمع ہے، واو اصلی نہیں ہے. سمجھیں؟ یہ بتایا طریقہ. جیسے دیکھیں جمع مذکر غائب کا صیغہ آپ کو بنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جو واحد کا صیغہ ہے اس کے آخر میں واو اور الف لگا دیں. قالا تھا، واو اور الف لگا دیا، ہو گیا قالو. ٹھیک. ذہبا تھا، واو اور الف لگا دیا، ہو گیا ذہبو. اسی طرح مشق ذیل کے نقشے کو اس میں پہلی سطر کی طرح کامل کیجئے. اب یہاں پہ کچھ جمع مذکر غائب کے یا مثلا کہ واحد مذکر غائب کے صیغے آپ کو دے رہے ہیں. سامنے کالم میں جمع مذکر غائب کا صیغہ آپ کو بنانا ہے، لکھنا ہے. ایک بنا کر کے دکھایا ہے آپ کو. اسی کی طرح سے بقیہ صیغوں کو جمع مذکر غائب کی شکل میں بنانا ہے. جیسے تاب، ٹھیک، واحد مذکر غائب تھا، اس سے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ بنایا ہے تابو. اب بقیہ جو مفرد مذکر غائب کے صیغے ہیں ان کو جمع بنائیے اور سامنے لکھیے. خلق، خلقو. ظلم، ظلمو. کفر، کفرو. حسب، حسبو. علم، علمو. کذب، کذبو. دخل، دخلو. فسق، فسقو. جاء، جاؤ. یہ اس طریقے سے. پھر آئیے مومن کے انفرادی فرائض. مومن کے اپنی شخصی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں. کہہ رہے مومن کے فرائض کو دو طرح کا کہا جا سکتا ہے. مومن کے دو طریقے کی فرائض ہوتے ہیں، ایک انفرادی اور دوسرے اجتماعی. میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا انفرادی شخصی کیا ہوتا ہے اور اجتماعی کیا ہوتا ہے. انفرادی جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہو، جو انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو، جس کا اثر دوسروں تک نہ پہنچے، جس کا تعلق دوسرے سے نہ ہو، جہاں انسان صرف خود شامل ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جو جس کا تعلق انسان کی اپنی نجی اور شخصی حیات اور زندگی سے اور اس سے مربوط ہو، جس میں کوئی دوسرا شریک اور شامل نہ ہو. اجتماعی جہاں انسان کی اپنی ذات کے علاوہ دوسری ذات بھی شریک ہو، جس عمل کا اثر اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسرے پر بھی پڑے، اس کو کہیں گے اجتماعی. سمجھ گئے؟ مثلا بہت ساری کام ایسے ہیں جو انفرادی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو اجتماعی. بہت ساری ذمہ داریاں ایسی ہیں جس کا تعلق انسان سے ہے، خود اپنی ذات سے ہے.
جس کو کہا جائے گا نجی ذمہ داری، شخصی ذمہ داری، انفرادی ذمہ داری، کچھ فریضے، کچھ وظائف، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے اپنی ذات سے بالاتر دوسروں سے بھی مربوط ہوتا ہے، جس میں دوسرے لوگ بھی شامل اور شریک ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے اجتماعی ذمہ داریاں. ٹھیک ہے. اب جو آیتیں یہاں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کی اپنی انفرادی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انفرادی ذمہ داریوں کو، شخصی اور نجی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا. اجتماعی ذمہ داری اجتماعی ہو سکتا ہے کہ بعد میں آئے، جیسے خود سازی، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اس کو دوسرے سے بہتر ہے. تہذیب نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، خود سازی کے لیے آپ خود کے لیے تمام چیزیں، تمام ایسی چیزیں کہ جو آپ کی خود سازی میں دخالت رکھتی ہیں، وہ آپ کی انفرادی ذمہ داری. خود سازی انفرادی ذمہ داری ہے. ٹھیک. یہی خود سازی آپ اپنی ذات سے ہٹ کر کے دوسروں میں بھی اگر تعلیم ہو جاتے ہیں تو یہی خود سازی اجتماعی بھی ہو سکتی ہے. مثلا تبلیغی امور میں یہی میٹر اجتماعی ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر صرف اپنی ذات کی حد تک دیکھا جائے خود سازی کے مسئلے کو تو یہ ایک انفرادی ذمہ داری ہے. ٹھیک. ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری ہے خود سازی. اس کے بعد مبلغین کی اجتماعی ذمہ داری ہے خود سازی. تو پہلے خود سازی مثلا اس اینگل سے دیکھا جائے، اس رخ سے دیکھا جائے کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سجائے، سنوارے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے، اپنے آپ کی اصلاح. تو خود سازی یہ مومن کی انفرادی اور شخصی ذمہ داری ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ ہر کام سے پہلے اپنی تعلیم و تربیت پر توجہ دے، اچھائیوں کو پہچانے اور ان پر عمل کرے، برائیوں کو پہچانے اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھے، پرہیز کرے. قرآن مومن کو خود سازی کی دعوت دیتا ہے. قرآن نے صاحبان ایمان کو دعوت دی ہے خود سازی کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہارے جانوں کی ذمہ داری ہے. تم اپنی جانوں کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کی اصلاح کرو. لا یضرکم من ضل، تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ شخص جو گمراہ ہو گیا. اذا اہتدیتم، جب تم لوگ ہدایت پا گئے. سچا ایمان دوسرا فریضہ. پہلی آیت میں خود سازی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر صاحب ایمان کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ ہر کام سے پہلے اپنے اندر خود سازی، اپنی اصلاح کرے، اپنے نفس کی حفاظت کرے، ہر قسم کے مضرات سے، بری عادتوں سے، بری خصلتوں سے بچائے. دوسرے سچا ایمان، یہ بھی ہر مومن کا نجی اور شخصی مسئلہ ہے، انفرادی ذمہ داری ہے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایمان کے دعوے دار ہوں، لیکن جس ایمان کو خدا قبول فرماتا ہے وہ خدا، رسول اور قرآن و کتب آسمانی پر سچا اور حقیقی ایمان ہے. سمجھ لیں؟ وہ تو ایمان کے ہر ایک دعوے دار ہے. جس سے آپ ایمان کی بات کریں گے وہی اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو صاحب ایمان بتائے گا. لیکن اللہ اور نبی کی نظر میں حقیقی اور سچا ایمان رکھنے والا کون ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کی نظر میں مومن ہو، یہ اور بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟
اللہ اور نبی کی نگاہ میں اگر کوئی مومن ہے تو وہی حقیقی مومن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ اور رسول کی نگاہ میں حقیقی مومن کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، آمنو ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر، نزل علی رسولہ جس کو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا، والکتاب الذی اور اس کتاب پر کہ جس کو انزل اس نے نازل کیا، من قبل پہلے، اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے. خدا کی بندگی، مومن کی دوسری خصلت، مومن کی دوسری انفرادی ذمہ داری کیا ہے؟ خدا کی بندگی ہے، خدا کی عبادت ہے، اس کی پرستش ہے. ایمان کی روح سے مراد خدا بند کے فرامین کی بے چوں چرا اطاعت کرنا ہے. بندگی ایمان کی روح ہے. بندگی کیا ہے مولانا؟ ایمان کی روح ہے. اور روح سے مراد کیا ہے؟ بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی سوال کیے ہوئے، بغیر کسی چوں چرا کے اللہ کے دستورات اور فرامین کی اطاعت کرنا، یہی روح ایمان ہے اور یہی حقیقت عبادت ہے. سمجھ رہے؟ خدا کی بندگی کے مصادیق میں سے ایک اس کی عبادت کرنا ہے. خدا کی بندگی کے بہت سارے مصادیق ہیں. ہر وہ عمل جو آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں، یا ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ اسے بجا لاتے ہیں، تو وہ عبادت ہے. تو عبادت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، عبادت کے مصادیق بے شمار ہیں. عبادت کے مصادیق میں سے ایک مصداق یہ ہے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لے آئے، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس میری ہی تم سب عبادت کرو. چوتھے، روزہ. مومن کی چوتھی انفرادی ذمہ داری ہے روزہ رکھنا. صاحبان ایمان کو اللہ نے روزہ داری کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. ہر مومن پر اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے، لہذا ہر مومن کو کی ذمہ داری ہے. روزہ ایسا انفرادی فرض ہے جس سے ایمان کے درخت کی آبیاری ہوتی ہے. روزہ درخت ایمان کی آبیاری کرتا ہے. روزہ نہ ہو درخت ایمان انسان کا خشک ہو جائے، بے جان ہو جائے. لیکن یہ روزہ درخت ایمان کو آبیاری کرتا ہے، جس سے درخت ایمان مضبوط ہوتا ہے، محکم ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، ثمرآور ہوتا ہے، اور اس میں مضبوطی پیدا. اس سے انسان معنوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے کمال تک پہنچ جاتا ہے. روزہ داری ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. جیسے جیسے پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے انسان کا ایمان مستحکم اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام، تم سب پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین، اسی طریقے سے جس طریقے سے فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون شاید تم لوگ تقوی اختیار کرو. حقیقی زندگی کو پانے کے لیے خدا و رسول کی آواز پر لبیک کہنا یہ باقی رہتا ہے انشاءاللہ.